آزادی کا جشن پورے ہندوستان میں منایا جا رہا ہے۔ اس آزادی پر حق ہمارا بھی ہے اور اتنا ہی ہے جتنا دوسروں کا ہے۔ برادران وطن ہمارے ساتھ آزادی میں کاندھے سے کاندھا ملا کر شامل رہے ہیں۔ میرٹھ کی سرزمین تاریخی ہے اس اعتبار سے کہ سن 1857 کا بدر اس کی شروعات میرٹھ سے ہوئی، اور میرٹھ سے ایسی شروعات ہوئی کہ اس زمانے کے فوجی جو ہندوستانی تھے اور انگریز کی فوج میں شامل تھے، مولانا احمد اللہ فیض آبادی 2 سال تک یہاں میرٹھ میں رہ کر ہندو اور مسلمانوں کو اس بات پر اکساتے رہے کہ جو کارتوس استعمال کیا جاتا ہے اسے منہ سے کھولا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو تو یہ بات سمجھائی کہ اس میں سور کی چربی ہوتی ہے اور مسلمان کے لیے اس کی گنجائش نہیں کہ وہ سور کی چربی اپنے منہ سے لگائے اور اس طرح اس کا استعمال کرے۔ لہذا مسلم فوجیوں کو تو اس بات پر اکسایا اور انہیں آمادہ کیا کہ تم کو یہ کارتوس استعمال نہیں کرنے۔ ہندوؤں کو یہ بات سمجھائی کہ اس کے اندر گائے کی چربی شامل ہوتی ہے، لہذا تم جو ہے اس گائے کی چربی کے کارتوس کو استعمال مت کرو گے، یہ تو ہم آپ کے دھرم کو نشٹ کرنے کی ایک سازش ہے انگریز کی۔ لہذا اس انداز پر انہوں نے ذہن سازی کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 8 مئی سن 1857 کے اندر پریڈ کے درمیان کالی پٹن میں پریڈ چل رہی تھی، اس پریڈ میں ان قیدیوں نے کارتوس کے استعمال کرنے کو منع کر دیا۔ فوجیوں نے، ہندو اور مسلمان جو فوجی پریڈ میں شامل تھے، ان لوگوں نے کارتوس کے استعمال کرنے سے منع کر دیا کہ ہم یہ کارتوس استعمال نہیں کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگریز کا اس زمانے کا جو ان کا جنرل تھا، اس نے ان کو جو ہے قید میں ڈال دیا، اور یہاں یہ عبداللہ پور کی جیل تو بعد میں بنی ہے، سن 1862 میں بنی۔ سن 1857 کے اندر جیل وکٹوریہ پارک میں تھی۔ وکٹوریہ پارک آج اس کا نام دوسرا رکھ دیا گیا ہے، لیکن وہی جگہ ہے جہاں یہ جیل تھی۔ لہذا سن 10 مئی سن 1857 کے اندر شہر کا تمام ہندو اور مسلمان اکٹھا ہو کر جیل گیا، اور جیل جانے کے بعد جیل کے دروازے کو توڑا، اور جیل کے دروازوں کو توڑ کر ان 85 قیدیوں کو نکال کر لے آئے۔ جن قیدیوں کو وہاں قید میں ڈالا گیا تھا اور ان کو زنجیر ڈال دی گئی تھی، وہاں سے لے کر آئے۔ اس وقت تک پورے ملک کے اندر ایک ہی مزاج تھا، وہ کوئی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی دھرم کے اپنانے والا ہو، بس صرف ایک آزادی ملک کی پیش نظر تھی۔ ہر ایک آدمی اسی کے پیش نظر چلتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں سے ان سارے قیدیوں کو نکال کر جلوس کی شکل میں لے کر آئے وکٹوریہ پارک سے، اور شابیر صاحب کے بازار پر لا کر ان کی بیڑیاں کاٹی گئی۔ اس زمانے میں رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، رمضان کے مہینے کی وجہ سے وہی بیڑیاں کاٹی گئی، وہی افطار ہوا شابیر صاحب کے بازار پر، اور پھر یہاں سے افطار کے بعد یہ قافلہ دہلی کے لیے بہادر شاہ ظفر کے دربار میں پہنچا۔ بہرحال ملک کی آزادی کے لیے یہ قربانیاں جو ہے یہ سب ہماری بڑوں کی ہیں، ان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج پریشانی کی بات یہ ہے، ہماری جو نسل ہے نئی، اس نئی نسل کو یہ پتہ ہی نہیں ہے اس ملک میں ہماری کیا قربانیاں ہیں، ہماری کیا حصہ داری ہے۔ ہمیں اس ملک
موبائل کی دنیا نے اتنا بیکار کر دیا ہے ہمارے نوجوان کو کہ یہ صبح سے شام تک راتوں کو پورے موبائل میں لگا رہے گا، لیکن یہ تاریخ نہیں پڑھنے کا، علم حاصل نہیں کرنے کا۔ لہذا آج ضرورت ہے ہمارے لیے کہ ہم علم کے میدان میں آگے بڑھیں اور آپس کے اندر ہم ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ، پیار، محبت جو ہمیشہ سے ہندوستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ رہا ہے۔ ہندوستان کے اندر 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی، کبھی بھی یہاں ہندو مسلم فساد نہیں ہوا ان کے زمانے میں۔ اس طرح ملک کے اندر بھائی چارے کے ساتھ یہاں چلے اور اس طرح حکومت کی ہے، تو اس لیے آج بھی ضرورت اس بات کی ہے، جو لوگ ملک کے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں اس سے صرف بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم امن کے علم بردار بن جائیں، ہم امن کے پیدا کرنے، امن کے ماحول کو بنانے، امن کو زندہ رکھنے کی جدوجہد اور کوشش میں لگے رہیں، تو انشاءاللہ پھر یہ ملک جس راستے پر تھا امید ہے اسی راستے پر آ جائے گا، اسی راستے پر چلے گا اور ملک آگے ترقی کرے گا۔ آج ہمارے سب کے سامنے یہی بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ ہمارا ملک اتحاد اور سلامتی کے ساتھ آگے بڑھتا رہے اور ملک ترقی کرتا رہے اور ہماری نوجوان نسل تعلیم کے میدان میں اپنے آپ کو آگے بڑھائے۔ آج یہ بڑی ضرورت ہے ہماری۔